السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمان عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز اینڈ پیٹ اسٹوڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز اینڈ پیٹ سب خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں ویورز آج کی ویڈیو۔ وہ ڈو کے حوالے سے ہے اور موسم کافی تبدیل ہو گیا۔ کل رات کافی بارش رہی ہے اور ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی، تو ڈوز کو جو ہے وہ کور کیا اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کروں کہ آپ لوگ بھی اپنی ڈوز کو جلد سے جلد، تاکہ کوئی کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ اگر بچے آئے ہوئے ہیں چکیوں میں تو وہ بھی سیف رہیں، اور کوشش کریں تھوڑا دانے میں بھی چینج کر دیں، کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے موسم بس بدل رہا تھا، لیکن کل رات کی ہوئی ہے اور آنے والی راتیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو اپنا کیج باہر والا۔ یہ میں نے اس کو شیٹ لگا کے سارا کور کر دیا۔ تو اسی طرح میں جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں دانہ، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا دانے میں چینجز کر دیں، تھوڑا گرم دانہ جو ہے وہ ڈو کو دینا شروع کریں۔ میں آپ کو یہ کھول کے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں بیٹھے ہیں، چکیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انڈوں کو ہوا نہ لگے، یا بچے اگر آئے ہیں تو بچوں کو ہوا نہ لگے، تو جس کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو میں نے الحمدللہ یہ کل صبح ہی جو ہے نا ان کو کور کر دیا تھا۔ بارش رات کو رہی ہے، جس طرح میں آپ کو ابھی آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں تھوڑا دانے کے حوالے سے بھی۔ اس سے پہلے ذرا پرندے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو اپنے اپنے چکیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ بھی بیٹھے ہیں۔ چکی میں بیٹھا ہوا ہے، تو نقصان سے بچنے کے لیے بندہ احتیاط کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ بڑا نازک پرندہ یہ ہے، تو ویسے گرمی کے لحاظ سے بڑا سخت جان پرندہ ہے، کیونکہ اس کو گرمی پسند ہے۔ سردی میں جو ہے نا یہ سردی برداشت نہیں کرتا، بہت جلد بیمار پڑ جاتا ہے، پھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو سردی میں جو ہے نا یہ بالکل پسند نہیں کرتا سردی۔ اس کے میں نے یہ آج کی ویڈیو کی یہی میرا ٹاپک تھا کہ جو ہے اپنی ڈوز کو جلد سے جلد کور کر لیں، تاکہ جو ہے نا آنے والے موسم میں آپ نقصان سے بچیں۔ اور دوسرا میں نے آپ سے کہا دانے میں چینجز کریں، تو وہ میں آپ کو ٹپ بھی دے دیتا ہوں کہ دانے میں کیا چینج کرنا ہے آپ نے۔ تو میں وہ اتنا کوئی پرفیکٹ یا کریکٹ تو نہیں ہو سکتا، ایوریج ہی ہے۔ جو میں نے تھوڑا سا سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ میں اب آپ کو دانے کی تھوڑی سی جو ہے لک بھی دکھا دیتا ہوں، اور تھوڑا بتا بھی دیتا ہوں کہ دانہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور آپ کو کیا کیا جو ہے وہ سردی میں احتیاط کرنی چاہیے ان کے حوالے سے، اور دانہ کیا کیا ڈالنا چاہیے۔ میں نے جو دانہ بنوایا، دانہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ڈلنا ہے۔ اور سردی میں ان کو ایگ فروٹ دیں۔ اگر آپ ویک میں 2 دن دے رہے تھے گرمی میں، تو اب ویک میں اس کو ڈیلی بیسس پہ دیں۔ اور دانے میں تھوڑا سا، جنہوں نے اگر عام ڈو رکھی ہوئی ہے وہ تو اپنا ریگولر دانہ چلائیں، لیکن جان تو جان ہے، تو اس کو اگر بہتر دانہ دیں، یہ نہیں ہے کہ اگر 2000 روپے والی ڈو کا پیئر رکھا ہوا تو آپ اس کو اچھا دانہ ہی نہ کھلائیں۔ تو اگر اچھا دانہ کھلائیں گے تبھی اچھی بریڈ آئے گی۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ میں نے تو خیر پائٹ ڈو رکھی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ریڈ پائڈ ہیں شکر الحمدللہ، اور سلور کے پاسبل لگائے ہوئے ہیں۔ میں پاسبلس کے ساتھ ہی زیادہ، وہ بے شک لو برڈ میں ہوں، بجیز میں ہوں یا ڈو میں ہوں، میں پاسبل ہی لیتا ہوں، کیونکہ وہ تھوڑا سستا پڑ جاتا ہے
اور یہ ہے کہ اگر اس میں مہنگا بچہ آ جائے تو وہ فائدہ ہی ہے، اس کا زیادہ نقصان نہیں ہے۔ اگر مطلب ہے کہ کوئی خدا نخواستہ مر جاتا ہے یا بچہ مر جاتا ہے تو وہ بڑا دچکا نہیں لگتا۔ تو میں وہ بتا رہا تھا کہ آپ ان کو ایگ فوڈ دیں، اور اس کے بعد ان کو گرم رکھیں، بس گرم جگہ، یعنی ہوا ڈائریکٹ نہ پڑے۔ انڈے اگر دیے ہوئے ہیں انڈوں پہ بھی، اور اگر بچے آئے ہوئے ہیں بچوں کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے، کیونکہ یہ سردی برداشت نہیں کرتا برڈ، سردی میں بہت جلد ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس میں خدا نخواستہ نقصان کا جو ہے وہ خدشہ ہے۔ تو چلتے ہیں، میں اب آپ کو جو دانہ بتا رہا تھا کہ میں نے جو بنوایا ہے، اور اس میں بھی میں مزید چینجز کروں گا اس دانے میں نے جس بھائی سے بنوایا کوشش کروں گا کہ وہ ایک ویڈیو جب وہ دانہ بنا رہے ہوں نا، تو اب بھی میں وہ ایک ویڈیو چھوٹی سی ایک کلپ بنا لوں، تاکہ جو ویورز ہیں ان کو دانے کی ریشو پتہ لگ جائے کہ کیا کیا کتنا کتنا ڈالنا ہے، اور وہ دانہ جو ہے اس کو دیکھ بھی لیں کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے، فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، کمی پیشی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو دانے کی کنڈیشن دکھاتا ہوں کہ دانہ کون سا ڈالنا ہے، اور میں کون سا ڈال رہا ہوں، اور ابھی کیا سٹارٹ ہے میرے پاس۔ الحمدللہ رزلٹ اچھا ہے، میرا تھوڑا نقصان ہوا ہے، وہ اس کی قصوروار میں ہی خود ہی ہوں، تو میں نے کوئی نہ کوئی بیچ میں کسر چھوڑی ہوگی جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ کو دانہ دکھاتا ہوں کہ کون سا دانہ ڈالنا ہے سردی میں، اور آگے مزید اس کو چینج کرنا ہے۔ وہ جب چینج کروں گا تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں اس بھائی جو مجھے بنا کے دیں گے، وہ میں اسی ٹائم پہ ایک ویڈیو بنا لوں گا، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ، اپنے ویورز کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا جو کہ وہ دانہ بنا رہے ہوں گے، اور کوانٹٹی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو چلتے ہیں جی، دانہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ جی ویورز، یہ دیکھیے یہ دانہ، آپ لوگوں کو شاید یہ دانے کی سمجھ آ رہی ہو کہ اس کے اندر یہ ڈو کا دانہ ہے صرف، اور کسی برڈ کو میں یہ دانہ نہیں دیتا، یہ صرف ڈوز کا دانہ ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر، دانے کے اندر کیا کیا ہے۔ اس کے اندر دیسی کنگنی تو ہے ہی، دیسی کنگنی کی ریشو مجھے جہاں تک یاد آ رہی ہے، وہ بھائی نے کہا تھا کہ دیسی کنگنی کی ریشو ہی زیادہ ہوگی۔ دیسی کنگنی پہ کئی لوگ تو پال ہی دیسی کنگنی پہ یا باجرے پہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس سے میں دکھا رہا تھا آپ کو کہ اس میں یہ دیسی کنگنی ہے، گول کنگنی ہے، لال ہے، اس کے علاوہ یہ سرسوں کے بیج انہوں نے ایڈ کیے تھے، تارے میرے کے بیج ایڈ کیے تھے، اور بھنگ کے بیج ایڈ کیے تھے۔ تو وہ اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کریں گے۔ زیادہ اگر برڈ کو گرم کیا نا تو وہ پھر مسئلہ خراب ہوگا، وہ بار بار جو ہے انڈے دیے ہوں گے تو میل جو ہے وہ بار بار ہیٹ پہ آ کے جو ہے فیمیل کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ پھر آپ کا پھر یہ مسئلہ آ جائے گا۔ تو اس کو سلولی آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا طریقے کے ساتھ یہ دانے کو استعمال کرنا ہے، اور زیادہ یہ نہیں ہے کہ زیادہ گرم چیزیں ڈال کے تو آپ زیادہ برڈ کو گرم کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر میرا خیال ہے، میرا جہاں تک اپنا خیال ہے نا، وہ اس کے اندر تھوڑے سے تل ایڈ کریں گے، کالے اور سفید تل ایڈ کریں گے۔ اور اچھا ایک اور چیز جو کہ مجھے کئی بھائیوں نے بھی کہا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، وہ مطلب ہے کہ انسان سیکھتا ہی ہے چیزوں سے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ مجھے کئی بھائیوں نے کہا کہ آپ نا سردی میں ان سے بریڈ نہ لیا کریں، سردی میں ان برڈ کو بس ریلیکس پہ لے جایا کریں، کیونکہ سردی میں نا یہ ٹھنڈ بالکل برداشت نہیں کرتا، اگر بچے آ بھی جائیں گے تو نا آپ کا نقصان ہوگا، وہ بچے ٹھنڈ برداشت نہیں کریں گے اور وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس سیزن میں تو یہ رہا کہ یہ سیزن جب پیک کی گرمی آئی ہے، اس کے اندر بھی موسم ایک دم سے بدل گیا، اور اس کے اندر بھی یہ ہو گیا کہ جی
بارشیں آئیں اور بارشیں میں وہ ہیومیڈیٹی لیول اور وہ سب کچھ بڑا ڈسٹرب ہو گیا. تو میرے ساتھ تو اس سیزن میں کافی جو ہے مجھے نقصان بھی ہوا. تو بہرحال وہ کوئی نہیں، اللہ کی رضا ہے. دیکھ رہا تھا یہ وہ سن فلاور کا بیج ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈو تو کھا نہیں سکتی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بھی گرم ہوتا ہے، بڑے برڈ یا چھوٹے بجیز وغیرہ یا لو برڈ، تو اس کو وہ کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں. ڈو نہیں اس کو توڑ سکتی. تو آپ نے یہ نا تھوڑا سا یہ بیج بھی گرائنڈ کر کے نا اپنے دانے میں شامل کر لیں. تو اس میں یہ ہوگا، یہ بھی گرم ہوتا ہے ذرا، ڈو کو جو ہے وہ گرمی پرووائڈ کرے گا. اچھا، تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ مجھے منع کرتے ہیں لوگ بھائی کہ نا یہ نہ کیا کریں، آپ ان کو نا ریسٹ پہ لے جائیں. تو میں نے تھوڑا سا سوچا یا دیکھا کہ پچھلے سیزن میں نا میرے پاس ڈو سردی میں زیادہ بریڈ کیا تھا، اس نے بچے بھی پلے تھے. تو میں پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سردی میں بریڈ کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سردی میں بریڈ چھوڑ دیتی ہے، بریڈ کرتی ہے. ہاں، اگر آپ اس کو ماحول ایسا دیں، گرم دانہ دیں اور اس کا کیئر کریں تو بچے بھی سروائیو کرتے ہیں. تو اس بار گرمی کا سیزن تو بس وہ بارشیں ذرا ارلی جلدی آئیں اور اس کے بعد ہیومیڈیٹی لیول جو ہے وہ کافی ڈسٹرب سا رہا. نمی جو ہے وہ بڑی، وہ کافی ڈیڈ ان شیل ہوئے بچے. انڈے دیے انہوں نے کافی ڈیڈ ان شیل ہوئے. انفرٹائل تو میرے پاس الحمدللہ نہیں ہوا، ڈیڈ ان شیل بہت ہوئے. اگر بچے آگے بہت ویک آئے اور وہ بڑا سروائیو نہیں کر سکے. تو دیکھتے ہیں اس بار کیا اللہ پاک کی رضا ہے. تو یہ دانہ تھا جی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. مزید اگر وہ بہتر والا بنائیں گے تو وہ میں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ بیچ میں کیا کیا ڈالتے ہیں. اور اس کی ریشو بھی ان سے کہوں گا جی ایک چارٹ پہ لکھ دیں تاکہ میں اپنے ویورز کے ساتھ وہ ریشو بھی شیئر کروں، تاکہ ویورز بھی اپنی جنہوں نے ڈو رکھی ہوئی ہیں چلے ان کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو تب تک کے لیے اپنا اور اپنے برڈز کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.